بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ محترم سامعین، میری اس ویڈیو کا مقصد آپ تک احادیث کی روشنی میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ حذیفہ بن غفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مجلس میں تشریف لائے۔ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہو رہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 نشانیاں یہ بتائیں۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج و ماجوج، نمبر 7 زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، نمبر 8 دوسرا مغرب میں، نمبر 9 تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور 10ویں نشانی سب سے آخر میں ایک زبردست آگ جو یمن سے اٹھے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ ان نشانیوں میں آج ہم ذکر کریں گے دجال کا۔ دجالی فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں۔ جو شخص ہر جمعہ سورۃ کہف پڑھے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال کے خروج کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھ رہے ہوں گے اور نماز کے لیے تکبیر اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور نماز میں مسلمانوں کی امامت کروائیں گے، اور اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے حال ہی پر چھوڑ دیں گے تو وہ آپ ہی گھل کر مر جائے، مگر اللہ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے پہ اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، پھر نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ اے روح اللہ آگے بڑھیے، مگر وہ کہیں گے نہیں، تمہارے امام ہی کو آگے بڑھنا چاہیے، وہی نماز پڑھائے۔ پھر صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسلمان دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔ فرمایا، جب وہ قذاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو گھلنے لگے گا، پھر وہ اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اے روح اللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ دجال کے پیروکاروں میں سے کوئی نہ بچے گا۔ اللہ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواریں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی کہ اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ پتھر پکاریں گے کہ اے مومن، یہ کافر یہاں موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دجال کو ایک گھاٹی کے قریب ہلاک کر دیں گے اور تمام کافروں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ یہاں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، بس جب تم دیکھو تو ان کو پہچان لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہے، رنگ مائل سرخی و سفیدی ہے، 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں وہ 40 سال ٹھہریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے، سب دنیا کا کلمہ ایک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں دجالی فتنے کا، دجال کے ظہور ہونے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔
جو اب سے 2000 سال پہلے باپ کے بغیر حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسری بات جو اتنی ہی وضاحت کے ساتھ ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ دوبارہ نزول نبی مقرر ہو کر آنے والے شخص کی حیثیت سے نہیں ہوگا، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ خدا کی طرف سے کوئی نیا پیغام یا نئے احکام لائیں گے، نہ وہ شریعت محمدی میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی کریں گے، نہ ان کو تجدید دین کے لیے دنیا میں لایا جائے گا، نہ وہ آ کر لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، نہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایک الگ امت بنائیں گے، وہ صرف ایک کار خاص کے لیے بھیجے جائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ دجال کے فتنے کا استحصال کر دیں گے، یعنی خاتمہ کر دیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ دجال کا فتنہ ایک عظیم فتنہ بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمانوں کو پختہ فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔